مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن کی فہم کا ہے. قرآن کو سمجھا کس کھوپڑی کے ساتھ جا رہا ہے. جب آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ آپ کے اتنے خوبصورت دماغ کو میں تعبیر کس سے کر رہا ہوں؟ کھوپڑی سے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہر آدمی آپ کو تباہ کرنے کے لیے بھی حوالے کس کے پیش کرے گا؟ قرآن کی آیتوں کے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے میدان جنگ میں. جہاد کے میدان میں تمہاری مدد کس شرط کے ساتھ ہوگی؟ اگر تمہارے اندر تقوی ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، آپ نے اس آیت کو سنا، آپ نے کہا میدان جنگ میں اترنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت، بولو نا یار، بولو بھائی خدا کا واسطہ، نہیں ہے. میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا، 4 مہینے بھی لگوا دیے، 40 دن روزے رکھوا دیے، چلے کروا دیے ان کے، صبح شام کی تسبیحات، اللہ پہ اعتماد اور توکل کے ساتھ فوج کو میدان میں اتارا، اور بیڑا غرق تو آپ لوگ کر لو نا یار. یہاں تک میں نے بیڑا غرق کر لیا، غرق کا لفظ آپ لوگ بول لو، اور فوج کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ اب دینداروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خوب سمجھو. پہلا تو یہ کہ آیت کا استعمال کیا ہوا ہے، بولو نا صحیح استعمال ہوا ہے؟ بھئی غلط استعمال کی آیت کو، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا. آج جو ہم دیندار لوگ، میں بھی شاید شامل ہوں گا اس میں، اوور آل ایک ہم لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ جو دیندار کہلاتے ہیں. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہوا، فوج کو میدان میں اتارا اور بغیر اسلحہ کے، بغیر ٹریننگ کے مروا دیا، بیڑا غرق ہو گیا. چلو بھائی ندامت ہو گئی یار، ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے میں. نا 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 نا. اس شکست کو نام کیا دیا جائے گا؟ فتح عظیم کا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ شکست ہو گئی، برباد ہو گئے. عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یار کہیں ہم سے فالٹ ہوا ہے قرآن کو سمجھنے میں، شکست ہو گئی ہے، مر گئے، بھاگ گئے. کہہ رہے شکست کہاں ہوئی ہے؟ اتنے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اللہ نیک لوگوں کو شہادت دیا کرتا ہے، اور آزمائشیں آئیں، ملک کے حالات کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو کامیاب ہونے کی علامت ہے. یہ اگلا اسٹیپ ہے جو کون کر رہا ہے؟ یہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں؟ نیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. اپنی غلطیوں پہ لیبل قرآن و سنت کا، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ جب اس کی سزا ملتی ہے، اس سزا اور عذاب اور شکست پہ لیبل کس کا؟ فتح اور کامیابی کا. یہ پوری قوم کی بدحالی، الا ماشاءاللہ عقل مند لوگوں کے علاوہ پوری قوم من حیث القوم اس ٹریک پر چل رہی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کوئی عقل مند جو اس آیت کی یہ تفسیر کرے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ٹریننگ کی، تیاری کی، بم کی، میزائل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ 100% غلط بیان کر رہا ہے. صحیح بیان کیا ہوگا؟ صحیح بیان یہ ہوگا کہ بھئی ایمان میں اور تقوی میں جیسے گناہوں سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی کامیابی کے وہ اسباب جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، وہ اسباب اختیار کرنا اسی تقوی میں داخل ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ نے دار الاسباب ہے. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر گزرے ہیں اس امت کے، بہت بڑے مفکر. میں بہت حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا. 13 سال کیا کیا ہے؟ صبر صبر صبر. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ تھوڑا جوش سے سنیں گے نا تو مجھے ذرا بولنے میں مزہ آئے گا. صبر کیا نا 13 سال تک. مارے کھائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
گرم ریت پہ لٹایا گیا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا مالک ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, ان کی پیپ اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے, کھڈے پڑ گئے تھے کمر کے اندر. حضرت خباب ابن ارت نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے, کس قدر مشکلات میں ہیں ہم. آپ نے فرمایا اللہ عن قریب مدد کرے گا, اور ایسی مدد آئے گی صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کر چلے گی, اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوگا, ایسی مدد آئے گی. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم جلدی کر رہے ہو, مدد آنے میں ٹائم لگے گا. میں حیران ہوتا تھا بھائی, جب یہ کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جا کے ان کے مالک کو پکڑو اور طبیعت سے دھو ڈالو اس کو. ہمیں کوئی ہمارا ملازم یا خادم آگے بتائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کو صبر کا مشورہ دیں گے یا ہم جا کے انتقام لیں گے؟ بولو نا بھائی, انتقام لیں گے. بھائی جاؤ یار, ایسی کی تیسی, میں آ رہا ہوں اپنا قبیلہ لے کے, اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, بہت ہو گیا یار. ٹھیک ہے 2 تھپڑ کسی نے لگا دیا, یہ کر چلتا ہے, یہ کیا کر دیا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں, بولو صبر. 13 سال تک صبر صبر صبر, یہاں تک کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ ہی کو قتل کر دیا جائے گا. بھائی نبی کو تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا. آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں مدینہ کی طرف؟ حضرت ابو بکر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اچھا چلو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی, تو بھائی ہجرت کے لیے جو مدینہ کا راستہ ہے وہ سیدھا اختیار کیا جائے, لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہے ہیں کہ دشمن کو یہ لگے کہ اس طرف جا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ اس طرف جا رہے ہیں. کتنی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں نا اپنی جان کو بچانے کی. غیر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10 سال کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے. ہم سنتے تھے بھئی اصل میں صحابہ کا ایمان بنایا جا رہا تھا, ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی, لڑائی سے پہلے ان کو تیار کیا جا رہا تھا, ایمان بنایا جا رہا تھا. ہم سوچتے تھے یار صحابہ تو جس دن ایمان لاتے تھے اسی وقت ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا. حضرت خباب ابن ارت, ان کا ایمان کا کتنا اونچا لیول ہوگا کہ گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. حضرت بلال کا کتنا اونچا ایمان ہوگا کہ گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر اس وقت بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایسی کریم, ایسی جماعت دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صبر کے علاوہ کوئی اور تلقین نہیں کر رہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نے یہ خدا ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. فرمایا طاقت نہیں تھی لڑنے کی. اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ بولو بھائی, طاقت نہیں. جب نہیں تھی تو صبر کیا, جب آ گئی تو لڑ لیے. 2 اور 2 4 کی طرح مثلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. بھائی اسلام کہتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو. اسلام وہی کہتا ہے جو گھوڑا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امریکہ پالیسیاں بناتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بناتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان میں آیا, اس کا خیال گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی تھوڑے سے لوگ ہیں ہم قبضہ کر لیں گے. آ کے اس نے جب 20 سال گھاس کھائی تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی بھائی یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو, جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے عافیت سمجھی, پتلی گلی سے نکل لیا. مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا, کسی کام میں نہیں چل رہا یار. ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو. ہر کام خوابوں پہ, بشارتوں پہ, بزرگوں کے ارشادات پہ. حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت جی کی اسٹیٹمنٹ تھی, حضرت دامت برکاتہم نے فرما دیا. میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, حضرت جی سے پوچھ رہا ہے. سیاست کا شعبہ ہے, مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے. بیوروکریسی کے معاملات ہیں, پوچھ کس سے رہا ہے؟ وکیل سے پوچھ رہا ہے. عدالت کی باتیں بیوروکریٹ سے پوچھ رہا ہے. قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. فتویٰ لے رہے ڈاکٹر سے طلاق کا, انجینئر سے,
وہ کہتے ہیں نا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے جو ہے نا, مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, کہہ رہے میرے نام میں مہ کو الٹو تو ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے, بات کو الٹو تو تاب بنتی ہے, یار کو الٹو تو رائے. کہہ رہے میرا نام ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں الٹے, بات بھی الٹی, اور یار بھی جو دوست ہے وہ بھی کیا ہے الٹا کر کے ہمارا نام وجود میں آتا ہے. تو کام بنے گا کیسے جب ساری چیزیں ہی الٹی ہے؟ تو مسلمان اس وقت ترقی کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا ہر کام کر لے, سمجھنے قرآن خوانیاں کروا لے, وہ افطار پارٹیاں کر لے, وہ حج بھی کر لے, وہ عمرے بھی کر لے, وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جب تک یہ روش مسلمان کی رہے گی, وہ دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا تو دور کی بات, جتنی عزت ابھی ٹوٹی پھوٹی دو چار چیتھڑے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے, وہ چور کو جب پکڑتے ہیں نا اس کو پوٹتے ہیں تو دو چار اس کے وہ چڈی بنیان رہ جاتا ہے. ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا, چور تھا ڈاکو نہیں تھا, ڈاکو ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر. اب چور کو جب پکڑا, وہ کہیں انڈیکیٹر وغیرہ چرسی ہوتے ہیں نا چورا رہا تھا, لڑکوں نے اتنا مارا, میں نے جا کے چھڑوایا اس کو. میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے, بس کافی ہے اتنا مار دیا. میں اس کو چھڑوا کے گیا, پھر پکڑ لیا, پھر اتنا مارا, مجھے ڈر تھا مر نہ جائے کہیں. پھر میں آیا, اس کو میں نے چھڑوایا. تو جب آخری دفعہ میں نے چھڑوایا نا تو اس کی چڈی مڈی پھٹ چکی تھی, شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی, شکر ہے انڈرویئر پہنا ہوا تھا اس نے, اور دو چار چیتھڑے رہ گئے تھے اس کی جو شرٹ تھی نا, پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے دو چار چیتھڑے رہ گئے تھے اس کو میں نے کہا اب چھڑا کے میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا, میں نے کہا بھاگ جا, ورنہ یہ لڑکے تو آپ کو پتا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو, ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو. ڈاکو کو تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ, لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے, مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کو. تو وہ جو حلیہ ہے نا, جو دو چار اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے, تو آج مسلمان کی جو من حیث القوم عزت ہے نا, عزت وہ اتنی رہ گئی ہے, دو چار ٹکڑے باقی رہ گئے. اب اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہر محاذ پہ ناکام, ہر محاذ پہ. آپ کو یاد ہے علماء کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں, ایک شہید ہوا, عقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی, سیکیورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا, آئی عقل؟ بولو. دوسرے روزانہ ہم خبریں سننے تھے, آج فلاں کا شہادت, کل فلاں, اور بیانات کیا آ رہے ہیں, اہل حق ہونے کی علامت ہے. ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں, یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے رخ کس طرف ہیں, اسی مکتبہ فکر کی طرف. یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں, نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں. کٹے تو الحمدللہ دبا کے ہیں نا, کٹتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. کووڈ-19 میں کیا ہوا تھا جب کرونا آیا تھا نا, جب کرونا کی وبا پھیلی ہے, کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے. کوئی اسرائیل کی سازش, کوئی یہودی کی سازش, کوئی فلانا, کوئی کہہ رہا ہے سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے. اتنا پروپیگنڈا منفی. میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ-19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں. میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی, دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی, دبئی میں اترا, میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں, آخری بندہ شاید میں تھا, پورا ایئرپورٹ بند. اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھی ان کا بیڑا غرق, کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے, ان کے برباد ہو گئے. اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے بہت بڑے پروفیسر, نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہی کیا ہے تحقیق, اتنی بڑی ان کی داڑھی, تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ, نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں, وہ پھر غصہ کریں گے یار ہم اس طرح بےزتی کر رہے ہیں ہماری. آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں, مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے, ان کا پورا بیان آیا, واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں, بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو, یہ یہودیوں کی سازش ہے, اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں, مسجدیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ کیا ہے. آپ بتاؤ, جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو, جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا, یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف.
آپ یونیورسٹی کے, میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی, سمجھ جائیں گے, آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو, آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو, آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور آپ کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملکی سطح پہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ یہ تحقیق کر رہے ہو, آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا. یہ سینما گھر کیوں نہیں بند کر رہے اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ سارے ایئرپورٹ کیا ہیں. سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا, انہوں نے نکل لے بھائی یہاں سے, ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے. اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود, آسٹریلیا گورنر نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے, ایئرپورٹ پہلے بند کیے, لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ آپ دیکھیں, نیگیٹیوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی. وہی بات ہے, ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے, دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے, کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل بولو نا نہیں ہے. کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت, ہمیں یاد ہے بھائی, یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. یہ اس کے بالکل یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ, واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم بخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے, تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کم بخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے گھنا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو. وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ؟ اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. خود صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے. یہ کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو, تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے, تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے, دن میں کمانے کے لیے جائے گی اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی, وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو. یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے, تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے, لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے کچھ ضرورت کی اگر بات ہو. لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے, عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے. عدت کے دوران نامحرم سے
اختلاط یا بات چیت بلا وجہ کی بات چیت یہ زیادہ بڑا جرم ہے, زیادہ بڑا گناہ ہے. عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا حکم. کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نعمان صاحب ممبئی سے. جی بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ بہترین وقت ہے عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا, ذکر اذکار کا وقت ہے عصر کے بعد. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو شام سے مراد تو عصر کے بعد کا وقت ہی ہے. بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ معمولات اپنے پورے کیا کرتے تھے. پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں, لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. اور بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا؟ پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, جب تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے, تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا. پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے. پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا. اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے. پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتہ چل گیا, میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے, تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سے کچھ ہو رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے, میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا. میں بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے 2 تھپڑ. جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو, بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے, بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو, بس اتنی کافی ہے. زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں, شریعت نے منع کی ہے. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے, شیشے کے برتن میں, تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ احتیاط نہیں کی ہے تو میں کیوں کروں یہ. بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹیں ہیں. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹیں پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں, معاف ہیں. وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے.